میں خدا کی بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اس لائف سمجھا ہے کہ میں اس کے کلام کی خدمت کر سکوں. آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں خدا کا کلام شیئر کر رہی ہوں, تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے معذرت. ہمارا ٹاپک ہوگا پرانی چیزیں جاتی رہیں, اولڈ تھنگس آر پاسڈ اوے. سیل فون, آپ کے جو موبائل فونز ہیں کائنڈلی ان سے سائلنٹ پہ لگا دیجیے گا, تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ کا فوکس چاہیے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند نے ہماری زندگی میں یہ نیا سال دیا ہے, 2024 دیا ہے, ایک ہمیں نیا دن دکھایا. تو خداوند کا کیا مقصد ہے ہماری زندگی کے لیے, کہ خداوند نے بہت سے لوگ ہیں جو, میں اکثر اس بات کو شیئر کرتی ہوتی ہوں, پریزائڈنگ کے بھی ٹائم کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج کے دن کی توقع کی تھی لیکن وہ نہیں دیکھ سکے آج کا دن, اور لیکن وہ آج کا دن نہیں دیکھ سکے, لیکن ہمیں خداوند نے دی ہے. اگر آپ دیکھیں, ریشو دیکھیں تو بڑھتی جا رہی ہے. بہت سے لوگ دن بہ دن پوری دنیا میں مر رہے ہیں, روز پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں. لیکن اگر آج کا دن خداوند نے ہمیں دیا ہے, خداوند نے ہمیں زندہ رکھا ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہے ہماری زندگی کے لیے. وہ ہماری زندگیوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, اس لیے اس نے آج کا دن رکھا. اور میں بہت شکر گزار ہوں خداوند کی کہ خداوند نے میری زندگی میں ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو مجھے ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ میں خدا کے نام کو بڑھ چڑھ کے عزت اور جلال دوں. ہاللیلویا. ہماری زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ ہونے چاہیے, پازیٹیو لوگوں کو ہمیں اپنے ارد گرد رکھنا چاہیے جو ہمیں انکریج کریں, ڈسکریج نہ کریں. ہمیشہ سر ویسے بھی ہمیشہ ایسے کرتے ہوتے ہیں, کھڑا کر دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ آج یہ کر دو, یہ پریزائڈنگ شروع کر دو, اور اس طرح سے کر دو. یہ خداوند ہمیں لوگوں کے ذریعے ہم سے بولتا ہے. یہ خداوند نے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے جو وہ اپنے لوگوں کے ذریعے ہمیں کرتا ہے. اگر آپ کے پاس کلام ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا. یہ ہماری فاؤنڈیشنل ورس ہے, مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام, اس کا 5واں باب, اس کی 16 اور 17. آج ہم ان 2 آیات پہ غور کریں گے. دوسرا کرنتھیوں 5 باب, اس کی 16 اور 17 ہے. بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے. ہاں, اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا, مگر اب سے نہیں جانیں گے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نہیں ہو گئی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آج ہم سب سے پہلے غور کریں گے 16ویں آیت پہ, کہ ہم لوگوں کو جسم کی حیثیت سے کس طرح سے جانتے ہیں اور ہمیں نہیں جاننا. ہم سم ٹائمز ہم دنیاوی ہیں. اب انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے بنا ہے, ایک تو جسم اور دوسرا روح. جب خداوند نے انسان کو بنایا, جسم بنایا, تو وہ بے جان تھا, اس میں زندگی کا دم پھونکا اور تب وہ جیتی جان بنا. اس طرح سے انسان بنا. انسان 2 چیزوں پر ہے, روح ہے اور جسم ہے. جب ہمارا دنیاوی جو جسم ہے جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ قبرستان میں رہ جاتا ہے اور روح چلی جاتی ہے, مطلب انسان کبھی مرتا نہیں ہے. اس کے بعد ہماری ایک, جب ہم دنیاوی طور پہ مر جاتے ہیں, ہمارا جسم مر جاتا ہے, ہمیں آج اپنی روحوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری روحیں کہاں جا رہی ہیں. جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد ہمارا کوئی ٹرننگ بیک نہیں ہے. ہم دوبارہ, ہماری روح جو ہے وہ جسم میں آ کے اس کو زندہ نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی رہے گا نہیں کہ ہم معافی مانگیں, توبہ کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. آج ہمیں اس چیز پہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری روحیں کہاں پہ جا رہی ہیں. ہم لوگوں کو جسم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ پالوس رسول مسیح یسوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مطلب ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ اب ہم کسی کو بھی جسم کی حیثیت سے نہیں پہچانیں گے. ہم دنیاوی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا خوبصورت ہے, کتنا گورا, کتنا کالا, کتنا لمبا, کتنا چھوٹا, کتنا موٹا ہے, کتنا پتلا ہے. یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں جو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. اس جسم میں ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. لیکن خداوند بھی جو ہے وہ ہمارے دلوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں. کس کی طرف نگاہ کرتے ہیں؟ دل کی طرف نگاہ کرتے ہیں. اور وہ ہماری ظاہری صورت کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ ہمارے دل کی طرف دیکھتے ہیں. کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اس روح نے, وہی آگے کو جا کے, اسی روح نے, اسی جسم نے جو آج ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں, اسی نے ہمیں یا تو جنت میں بھیجا ہے یا تو جہنم میں بھیجا ہے. یہ تو لائک ہے. اور ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم فکر کریں اپنی جانوں کی, اپنے جسموں کی, کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم انسان ہیں اور ہم جو ہے خدا کو خاص مقصد کے لیے اپروچ کرتے ہیں, خاص مقصد کے لیے پکارتے ہیں. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو خاص مقصد کے لیے پکارتے ہیں. ہم جیسے
نیو ایئر آتا ہے لوگ فائرنگ کرتے ہیں, فائر ورکس کرتے ہیں, کرسمس ایسٹر پہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں کہ ان چیزوں سے کچھ بدلتا ہے؟ نیو ایئر آتا ہے لوگ نیو ایئر ریزولیشنز رکھتے ہیں, جبکہ 90% جو لوگ ہیں وہ ان ریزولیشنز کو پورا نہیں کرتے. یہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہوا ہے. جن چیزوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں, ہم اپنے کلچر پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے مذہب بھی ایک عادت بن جاتی ہے ہماری, یہ سالوں سال سے چلتی آ رہی یہ چیزیں اور یہ عادت بن جاتی ہیں. مذہب بھی ہماری عادت بن جاتا ہے. ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں, دل ہمارے صاف نہیں ہوتے, لیکن ہم ایز ایک عادت بن گئی ہے, ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آ رہے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. بے شک ہمارے دل صاف نہیں ہے, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں, جو کہ مطلب ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے ہمارے یسوع مسیح کے خلاف کوئی بات کر دی ہے, ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات کر دی ہے, ہم لڑنے مرانے کو ادھر آتے ہیں, لیکن ہم اس چیز پہ نہیں غور کرتے کہ ہمارے خداوند نے ہمیں کیا سکھایا ہے, کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. اور یہ صرف ہمارا نہیں, پوری دنیا میں مذاہب کا, لوگوں کا یہی حال ہے جو دنیاوی ہیں, جو خداوند کو اپنی زندگی میں صرف کہنے کے وہ اپنے مذہب کے ہوتے ہیں, لائک کرسچینٹی کی اگر وہ کرسچن ہے کہنے کے ہیں, لیکن وہ اپنی کردار سے, اپنی باتوں سے خداوند کی جو جلال کو ظاہر نہیں کرتے. اب 3 چیزیں ہیں جو جس پہ ایک انسان بیس کرتا ہے, وہ ہے جسم, جان اور روح. جب ہم دنیاوی ہوتے ہیں تو یہ جان ہے, جس فار ایگزامپل اب ہمارا کچھ دل کیا ہے کھانے کا, اب ہم اس جان نے جسم کو بولا ہے کہ کچھ کھانا ہے, وہ چیز کھانی ہے, لیکن روح ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس میں زہر ہے, مت کھانا, مر جاؤ گے. لیکن پھر بھی ہم دنیاوی ہیں تو ہم روح کی بات نہیں سن رہے ہیں کہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے روح. ہم جان اور جسم نے ایکا کر لیا ہے, انہوں نے وہ چیز کھائی, وہ مر گئے. یہی انسان کا حال ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں, جب یسوع مسیح کی باتیں, کلام کی باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہیں, تو ایسے ہی ہوتا ہے. جب ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں ہماری روح مر جاتی ہے. اب یسوع مسیح میں نیا مخلوق بننا کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بورن اگین. جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم دوبارہ سے, یہ جو روح ہے یہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جس طرح سے ہم کہہ لیں کہ چلیں اب دعا کرنی ہے, جیسے بائبل پڑھنی ہے. شیطان ہے, شیطان ہمیں دماغ کو کہے گا کہ نہیں بائبل پڑھنی, نہیں دعا کرنی, چلو تھوڑی دیر بعد دعا کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد بائبل, وہ تھوڑی دیر کرتے رات ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں چلو صبح کر لیں گے. یہاں چرچ جیسے جانا ہوتا ہے تو چرچ جانا بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ سم ٹائمس ہم اتنی اپنی دنیاوی چیزوں میں گھرے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج رہنے دیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم چرچ چلے جائیں گے. جبکہ ہم جا سکتے ہیں, ہم ٹائم نکال سکتے ہیں خدا کے لیے, لیکن ہم نہیں نکالتے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, ہم ایک نئی مخلوق بنتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو ہماری پھر اسپرچوئل لائف شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ روح جو ہے وہ جسم جان کو کہتی ہے کہ اس کو کہ اٹھ دعا کر, اٹھ چرچ جا, اٹھ بائبل پڑھ. اور پھر اس کے بعد یہ تینوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں اور گروم ہوتی ہیں, اور انسان پھر گروم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اسٹرگل کرتے ہیں. اور جب ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں, خدا میں بھرے ہوتے ہیں, تو پھر ہماری اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے, ہم کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھی یسوع مسیح نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو. اور یسوع مسیح نے کلیسیا کے بارے میں بھی کہا تھا کہ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک چیز پہ اب ہم 17 آیت پہ غور کرتے ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نئی ہو گئی. اب خدا نے ابراہیم کو کیا کہا تھا؟ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ نکلا. کہاں سے نکلا؟ وہ اور میں رہتا تھا. جب ہم تھوڑی ہسٹری میں جائیں, تھوڑا ریویو کرتے ہیں اس کی اسٹوری کو. اس کا باپ تارا تھا. ہم پیدائش 12ویں باپ میں آپ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے باپ کا نام تارا تھا اور وہ ایک بڑا بزنس مین تھا اس ٹائم پہ. ان کا ایک وہ بت تراشتا تھا, اور اس ٹائم ان کے نوکر چاکر, اونٹ, گائیں, بھیڑیں, مطلب ہر چیز وہ تھی جو ایک ویلدی فیملی میں, ایک رچ انسان کے پاس ہوتی ہے. اس ٹائم پہ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا. لیکن خداوند نے ابراہیم سے کہا نکلا, اٹھ اور چل, میں تجھے وہ ملک دوں گا. خداوند نے ابراہیم سے وعدہ. اب ہم دوسری چیز جو دیکھتے ہیں کہ ہم روحانی طور پہ یسوع مسیح کی قوت کو کیسے لے سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں سے نکلتے ہیں, جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں, پاک روح کے تجربہ کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں, تو ہم پھر پڑھتے ہیں. اب جس طرح سے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں, بائبل میں مثالیں ہیں کہ جب کلیسیاں دعا کرتی تھی تو خداوند کو اپنے فرشتہ کو بھیجنا پڑتا تھا,
اور جو پطرس ہے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی بیڑیاں کھل گئی ہیں. جو لوگ سو رہے ہیں, پہرے دار قیدی سو رہے ہیں اور پطرس چل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پالوس رسول ہے, اس کو سنسار کیا گیا, وہ پھر بھی اٹھ کے چل رہا ہے. فلپس ہے, اس کو خداوند کا پاک روح ریپچر کرتا ہے اور وہ حبشی خواجہ کے پاس چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے شہر میں جا رہا ہے لیکن اس کو پاک روح ہدایت کرتا ہے اور وہ حبشی خواجہ کے پاس. یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ قوت ہے, یہ پاک روح کی قوت ہے کہ جب ہم اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم خداوند کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس نئے ایکسپیرینس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو خداوند جو ہے وہ پاک روح, خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ہم خداوند میں پڑھنا شروع ہوتے ہیں. یہ سب کچھ خدا کے پاک روح کی قدرت اور قوت سے ہوتا ہے. میں آخری بات کروں گی, اس کے بعد اس کلام کو ختم کروں گی. مصرف بیٹے کا بھی آپ سب کو پتا ہے, مصرف بیٹے کی اسٹوری سے بھی آپ سب کچھ واقف ہے. اب وہ گندگی میں ہے, وہ بدحالی میں ہے, وہ بہت ہی ناراض ہے, تنہا ہوا ہے, لیکن پھر کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس کا باپ اسے گلے سے لگا لیتا ہے. اب یہاں پہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اس نے توبہ کی. اور پھر آج ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے اور ہمیں توبہ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہم گناہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر لیٹ گو کر دیتے ہیں. بار بار گناہ کرنا بھی یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ خداوند کلام میں لکھا ہے, زبور میں لکھا ہے, خداوند بار بار گناہ کرنے کی متواتر گناہ کرنے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے. لیکن ہم انسان ہیں اور ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم سے گناہ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اب ہمیں ان پہ بہت زیادہ افسوس نہیں کرنا. ہمیں گناہ توبہ کرنی ہے اور وہ گناہ دوبارہ سے نہیں کرنا اور خداوند کی راہ پہ چلنا شروع ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ تو پھر خداوند ہمیں سرفراز کرتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو بار بار ان کی گناہ غلطیوں کا یاد کرواتے ہیں کہ تو نے اس ٹائم یہ گناہ کیا تھا, تو نے اس ٹائم یہ غلطی کی تھی, جبکہ یہ بالکل ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کرسچن ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. جب خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ دوسروں کی گناہ غلطیوں کو بار بار دہرائیں, بار بار کریں کہ تم نے یہ گناہ غلطی کی ہے, تو نے اس ٹائم یہ غلطی کی تھی, تو نے اس ٹائم وہ غلطی کی تھی. یہ بہت ہی غلط ہے. اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم مسیح میں نہیں ہیں. خداوند کا پاک روح ہمیں نہیں کام کر رہا. ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے ہیں, اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں دوسروں کے لیے, جس طرح سے مصرف بیٹا آیا اور اس کے باپ نے اسے گلے سے لگا دیا, اس لیے ہم اسی طرح سے ہمارا باپ بھی آج ہمیں اپنے گلے سے لگاتا ہے. جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, پرانی چیزوں کو چھوڑتے ہیں, تو خداوند ہمیں نئے ایکسپیرینس دیتا ہے. جیسا اس نے یونا آدم کو نیا ایکسپیرینس دیا, ابراہیم کو نیا ایکسپیرینس دیا, اور بھی بہت سے نبی ہیں جن کو خداوند نے نیا ایکسپیرینس دیا. ایون ہم لوگوں کو جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں, ہم پرانی چیزوں کو چھوڑتے ہیں, تو خداوند ہمیں سرفراز کرتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک آخری بات, کبھی بھی دعا کرنی مت چھوڑیں. آپ نے توبہ کری. بہت سے لوگ ہیں جو اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو اپنا بزنس سکسیسفل کرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں, ان کو شادی کرنی ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہیں جو ملک سے باہر جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب سم ٹائمس کیا ہوتا ہے, مایوسی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے کہ ہم نے توبہ کر لی, ہم نے اپنی پرانی چیزوں سے توبہ کر لی, پرانی گناہ غلطیوں سے توبہ کر لی, ہم خدا میں پڑھ رہے ہیں, ہم چرچ جاتے ہیں, ہم بائبل پڑھتے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی خداوند ہمیں کیوں نہیں سرفراز کر رہے ہیں؟ خداوند ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ خداوند ہمیں اولاد کیوں نہیں عطا فرما رہے ہیں؟ خداوند ہمیں ہماری شادی کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ ہمارا بزنس کیوں نہیں سکسیسفل کروا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں سے باہر کیوں نہیں بھیج رہے؟ ہمیں ہماری پڑھائی میں ہمیں کامیاب کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن یہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ نے کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, تو مایوسی نہ اپنی زندگی میں لے کے آئے. مایوسی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے. شیطان ہماری زندگی میں مایوسی لے کے آتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے. تو نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے, تجھے تو خداوند پھر نہیں سرفراز کر رہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, وقت پہ خداوند آپ کو سرفراز کرتا ہے. کبھی بھی دعا کرنی مت چھوڑیے گا, اور ہمیشہ صبر سے کام لیں, کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے. وہ تو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ بڑے بڑے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے اور ہمیشہ دعا کرنی ہے, اور پرانی چیزوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا, پرانی گناہ گلتیوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا. اگر کسی انسان کو خداوند نے آپ کی زندگی سے نکالا ہے, تو ہمیں نہیں فورس کرنا کہ ہم دوبارہ اس انسان کے پاس جائیں اور دوبارہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنے کی کوشش کریں. پرانی چیزوں کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا, ہمیں ہمارا نشان صلیب ہے اور ہمیں اس کی طرف دوڑتے چلے جانا ہے. خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو